بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. یہ سورہ صافات شروع ہو رہی ہے. یہ بھی مکیہ صورت ہے، اور مکیہ صورتوں کی ایک خصوصیت جس سے مکیہ مدنیہ صورتیں پہچانی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر عقائد کا، توحید، رسالت، آخرت کا ذکر ملتا ہے. اس صورت میں بھی یہی بات ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت کا تذکرہ ملے گا، اور پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کے ذریعے یہ بتایا جائے گا کہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا، نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا. یہ ایک سرسری نظر اگر ڈالیں سورت کے مضامین پر. اور پھر اس صورت میں جو خاص چیز بیان کی گئی ہے، جس کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ابتدا میں اور انتہا میں، شروع اور اخیر میں جسے بیان کیا گیا ہے، وہ فرشتوں کے بارے میں تذکرہ ہے. اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. یعنی عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اولاد یا بیٹیاں نہیں ہیں جیسا کہ بعض مشرکین کا عقیدہ ہوا کرتا تھا. اس طرح کی باتیں اس صورت میں خاص طور پر ملیں گی. اب یہ شروع کی جو آیات ہیں، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، اس میں 3 قسمیں کھائی گئی ہیں. 3 قسمیں کھائی گئی ہیں. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ صافات صفاً. اب اگر چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ صف باندھنے والے کون، اگر ہم اس کا ترجمہ صرف کریں، صرف الفاظ کا، تو ترجمہ ہوگا قسم ہے صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی. کون صف باندھ کر کھڑے ہونے والے؟ اسی طرح آگے والا حصہ ہے فالزاجرات زجرا، رکاوٹ ڈالنے والے، ہٹانے والے کون؟ فالتالیات ذکرا، ذکر الہی کی تلاوت کرنے والے. اگرچہ مفسرین کی اس میں کچھ آراء ہیں، جن میں سے میں 3 کو بیان کر دیتا ہوں، اور اس میں جو راجح قول ہے اس کو پھر بتا دیتا ہوں، جو زیادہ تر مفسرین نے اختیار کیا ہے. بعضوں نے فرمایا کہ والصافات صفاً، صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں سے مراد یہاں پر، اب ان آیاتوں میں کئی باتیں ہیں، چند باتوں کو ہم جو ضروری باتیں ان کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صف باندھ کر کھڑے ہونے والے، رکاوٹ ڈالنے والے اور ذکر الہی کی تلاوت کرنے والے، اس سے کون مراد ہیں؟ اکثر کی جو رائے ہے وہ بعد میں بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے جو دوسری آراء ہیں ان میں سے 2 میں بتا دیتا ہوں. بعضوں کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد نمازی ہیں. نماز پڑھنے والے جب ترتیب سے اللہ کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں
اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے، اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، وہ صافات صفاً، صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی قسم۔ اور جب صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس دوران فالزاجرات زجراً، رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ کیا چیز پر؟ شیطان جو حملہ کر رہا ہے، شیطان جو اپنے مختلف قسم کے خیالات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، شیطان جو ان کو نماز سے روکنا چاہ رہا ہے، تو شیطانی افکار، شیطانی باتوں پر رکاوٹ ڈالتے ہیں، اس کے ڈالے ہوئے وساوس اور شیطان کی طرف سے جو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، دل نہیں چاہتا ہے، نفس کی مخالفت کرنی پڑتی، ان سب کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے فالزاجرات زجرا۔ اور ظاہر ہے کہ نماز میں ذکر الہی اور تلاوت اور تسبیح یہ سب چیزیں ہی ہوتی ہیں، فالتالیات ذکرا۔ تو بعضوں نے فرمایا کہ اس سے نمازی مراد ہیں۔ بعید نہیں ہے کہ الفاظ قرآن میں یہ بھی مراد ہوں، الفاظ عام ہیں۔ بعضوں نے فرمایا کہ اس سے جہاد، میدان جہاد میں کھڑے ہونے والے وہ غازی ہیں جو ترتیب سے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور باطل قوتوں پر، فالزاجرات زجرا، باطل طاقتوں اور قوتوں پر رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، فالتالیات ذکرا۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر فرشتے مراد ہیں، اور فرشتوں کی یہ 3 صفات بیان کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور اس سے جو مقصد ہے اس کو بھی ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے، اور تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً متعین بات ہے کہ یہاں فرشتے مراد ہیں، اور اکثر کی یہی رائے ہے۔ اب ہم ترجمہ کریں گے، صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کو صف بندی اور ترتیب پسند ہے۔ فرشتے کب صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ فرشتے صف باندھ کر کب کھڑے ہوتے ہیں؟ بعض کی رائے یہ ہے کہ عام حالات میں بھی اسی طرح ترتیب سے صف میں کھڑے رہتے ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جس وقت وہ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اس وقت صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ دونوں میں کوئی بعد نہیں ہے، دونوں ہی باتیں اپنی جگہ صحیح ہے کہ عبادت کے وقت بھی وہ صفوں میں ترتیب سے ہوتے ہیں، عام اوقات میں بھی وہ صفوں میں ترتیب سے ہوتے ہیں، جن کے لیے اللہ نے جو جگہ طے کر دی۔ ہاں، جن کو ادھر ادھر جانا طے ہوا ہے تو وہ تو اپنے کام میں لگے رہیں گے۔ کسی کے لیے طے ہوا ہے کہ اچھا فلانے کی حفاظت کرنی ہے، کسی کے لیے طے ہوا ہے کہ اچھا فلانے کو نیکی کی طرف راغب کرنا ہے، کسی کے لیے آسمان میں کھڑے ہونے کی، کسی کے لیے دوسرے تیسرے آسمان میں کھڑے ہونے کی ہدایت کی گئی، جس کو جہاں متعین کیا گیا وہاں متعین ہے۔ بہرحال فرشتے بھی اللہ کے حکم سے جب وہ کھڑے رہتے ہیں تو ترتیب کے ساتھ صفوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کہتے ہیں کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اسلام میں ترتیب اور نظام کی بہت زیادہ تعلیم اور تاکید ہے، اور مسلمان اتنے ہی زیادہ بے منظم اور بے مرتب ہیں۔ کسی درجے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے تعلیم کا، نظام کا، صفائی کا، ترتیب کا، ان سب چیزوں کا درس دیتا ہے ہمیں اسلام۔ لیکن اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کی حالت تو اچھا یہ چیزیں بکھری ہوئی، ادھر پھیلی ہوئی، یہ بالکل غیر منظم، غیر مرتب۔ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا لیکن عموماً جو ہوتا ہے، اور جو اس طرح کرتے ہیں وہ اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ تو زیادہ مصروف ہونے کی علامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ مصروف ہوں، میرے کام زیادہ ہیں، اس لیے دیکھو جب ترتیب نہیں رہ سکتی، میرے کام اتنے زیادہ ہیں۔ یہ کوئی اچھی علامت بہرحال نہیں ہے۔ انسان اپنے کاموں کو مرتب رکھے، اپنے آپ کو مرتب رکھے، اپنے اوقات کو مرتب رکھے اور نظام بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ترتیب اور نظام اللہ کو پسند ہے۔ پھر ہم جب احادیث میں دیکھتے ہیں، قرآن میں دوسری جگہ دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ
اس چیز کی کتنی اہمیت ہے۔ قیامت قائم ہوگی، اس وقت بھی کہا گیا کہ لوگ امتیں صفوں میں کھڑی ہوں گی۔ اچھا، فرشتوں کا جب تذکرہ آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ آئیں گے، اللہ کا حکم نازل ہوگا اور فرشتے بھی اتریں گے، وہ بھی ترتیب سے اور صفوں میں ہوں گے۔ نمازوں میں کہا گیا دیکھو صفیں درست کرو، صفیں درست کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے تاکید فرمایا کرتے تھے، اور ابتدا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صف میں جاتے، کندھوں پر ہاتھ رکھتے، دیکھو درست ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، صفیں سیدھی رکھو۔ صفیں سیدھی ہوں گی تو دلوں میں جوڑ ہوگا، صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو آپس میں دلوں میں بھی دوری پیدا ہوگی۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اس میں۔ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، دیکھو صفوں میں آگے پیچھے نہ ہو ورنہ دل بھی تمہارے مختلف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی۔ بہرحال صف اور ترتیب اور نظام، چاہے اوقات میں ہو، چیزوں میں ہو، کتابوں میں ہو، کاغذوں میں ہو، انسانوں کے کھڑے ہونے میں ہو، بیٹھنے میں ہو، ہر چیز میں نظام اور ترتیب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ والصافات صفا۔ دوسری چیز ہے فالزاجرات زجرا۔ اب اس کی تفصیل وغیرہ کی ضرورت نہیں، بات سمجھ میں آگے واضح ہو گئی، کہاں ہماری کوتاہی ہے وہ ہر ایک اپنے لحاظ سے غور کر سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے فالزاجرات زجرا۔ زجرا کے معنی ہوتے ہیں ہٹانا، رکاوٹ ڈالنا۔ فرشتے کیا کام کرتے ہیں جس میں کہا جائے کہ فالزاجرات زجرا؟ اس میں کاموں میں ایک بڑا کام جو فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہے بہت سے کاموں میں رکاوٹ، شیاطین کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، شیاطین انسانوں پر حملہ کرتے ہیں، اس میں حفاظت کرتے ہیں، لیکن بڑی چیز جو یہاں آگے بھی بیان کی گئی ہے صورت میں، وہ شیاطین اوپر آسمان کی خبریں سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور اس بات کا تذکرہ پہلے آیا ہے کہیں کہ قرآن کریم کا نزول شروع ہونے سے پہلے، قرآن کریم کی آیتیں جب نازل ہونے شروع ہوئیں، اس سے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جنات اوپر جایا کرتے تھے، جنات و شیاطین، اور اوپر جا کر فرشتوں میں جو باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو سن لیتے تھے، اور زیادہ کوئی ان پر سختی نہیں تھی اس سلسلے میں، جا کر سن کر جلدی سے آ جاتے تھے۔ رکاوٹ ہوتی لیکن اتنی زیادہ نہیں، سختی نہیں تھی۔ اور جب اوپر سے بات سن لی تو نیچے ان کا کوئی، انسانوں میں کوئی ہوگا جس کے یہ تابع ہیں، جس کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس کو جا کر وہ بتا دیتے کہ اچھا فلانے علاقے میں فلانی جگہ جو ہے وہ بارش ہونے والی ہے، اور آپس میں اوپر یہ مشورہ ہوا تھا۔ اب اس کو کاہن کہا جاتا تھا، اس نے شیطان یا جنات سے بات سن لی، اب یہ آگے کاہن وہ آگے لوگوں تک بات پہنچائے گا کہ دیکھو فلانی تاریخ میں فلانے، یا کل یہ ہونے والا ہے، یا آج یہ ہونے والا ہے، فلانی جگہ یہ ہوگا۔ لوگ کہتے اچھا اس نے کیسے بتا دیا، اور واقعی ایسا ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کاہن کو غیب کی باتیں معلوم ہیں۔ کاہن غیب کی باتیں بتاتا ہے اور اس کو غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ جنات کے ذریعے، تو جنات کو بھی غیب کی باتیں معلوم ہے، تو کاہن بھی غیب جانتا ہے، جنات بھی غیب جانتے ہیں۔ یہ عقیدے تھے ان کو، یہ ان کے عقیدے ہوا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ پہرے ڈال دیے، سخت حفاظت۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہم نے آسمان کی تلاشی لی، دیکھا تو اس میں سخت پہرے لگے ہوئے ہیں اور شعلے، آگ کے شعلے۔ اب کیا ہوا؟ اب ہوتا یہ تھا کہ آسمان کی طرف جانا، ان کو پتا تھا کہ اب سخت پہرا ہے، اب جانا نہیں ہے، اس لیے کہ فالزاجرات زجرا، فرشتوں نے رکاوٹ ڈال دی ہے اللہ کے حکم سے۔ پھر آگے اس کا تذکرہ آئے گا تو وہاں اس کا تذکرہ کر لیں گے۔ اب جب شیاطین اوپر جاتے تھے تو پہلے سے ان کو پتا ہوتا تھا کہ جانا نہیں چاہیے، تو جانے والے بہت سے تو رک گئے، اور ظاہر ہے ان کا پورا کاروبار بند ہو گیا۔ ان کا کاروبار چل رہا تھا، خبریں اوپر سے سن لیتے، نیچے انسان تک پہنچا دیا، کاہن کا آگے کاروبار چل رہا ہے، ان کا بھی چل رہا ہے۔ یہ سلسلہ رکا تو
ان کے پاس تو یہی کمال تھا، وہ کمال ختم ہو گیا، ان کے کاروبار بند ہو گیا، تو بڑی ان کی طرف سے عجیب عجیب باتیں، بیچارے افسوس کا اظہار اور غم اور پریشانی کا اظہار، بڑے عجیب عجیب اشعار بھی ان کے ملتے ہیں کہ کس طرح وہ اس پر غم کا اظہار کیا کرتے تھے جنات و شیاطین۔ بہرحال ان کی قوت توڑ دی گئی، اوپر جانے کا سلسلہ رک گیا، ان کا کاروبار بند ہو گیا، انسانوں کے ہاتھ میں قرآن آ گیا، قرآن کے ذریعے آیت الکرسی اور حفاظت کی آیتیں، معوذتین، یہ سب چیزیں مل گئیں، ایسی طاقت انسانوں کے ہاتھ آ گئی کہ ان کی طاقت ٹوٹ گئی۔ لیکن انسان خود ہی اب اس طاقت کو استعمال نہ کرے، سورہ بقرہ ہے، آیت الکرسی ہے، معوذتین، اس کا اہتمام نہ کرے، تو اب انسان کا اپنا معاملہ ہے، ورنہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت دے دی۔ فالزاجرات زجرا۔ بہرحال تو اب شیاطین نے اوپر جانا تو بند کر دیا، کبھی کبھی کوئی چلا جاتا تو وہاں سے اس کو دھکے دے کر ہٹا دیا جاتا تھا۔ تین باتیں ہیں، بعضوں نے تو جانا ہی چھوڑ دیا، بعضوں نے یہ کیا کہ وہ گئے تو ان کو دھکے دے کر ہٹا دیا، اور تیسرے بعض وہ جو کبھی کبھی جا کر مخالفتوں کے باوجود اور فرشتوں کے روکنے کی کوشش کے باوجود کہیں جا کر تھوڑی سی کوئی بات سن لی، اگر بات سن لی، اس کے کان میں پڑ گئی، تو وہ کیا کوشش کرتا تھا کہ اچھا یہ بات کسی طریقے سے میں نیچے والے کائن تک پہنچا دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا کہ آگ کا شعلہ اس کو آ کر جلا دیتا۔ تین قسم کے ہو گئے، جانا ہی چھوڑ دیا، یا پھر وہ جاتے تھے تو ان کو دھکے دے کر ہٹا دیا جاتا، یا پھر اگر چپکے سے کوئی بات سن ہی لی تو شعلے سے ان کو جلا دیا جاتا۔ آگے ان کا تذکرہ آگے میں کر لوں گا، آگے آیتیں اسی سلسلے میں آ رہی ہیں۔ یہ ہے فالزاجرات زجرا، فرشتوں نے رکاوٹ ڈال دی کہ اب کوئی بھی جنات و شیاطین اوپر نہیں جا سکتے ہیں، اور فرشتے فالتالیات ذکرا، ذکر الہی کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد یا تو عام تسبیح ہے جو کہ فرشتوں کی سانس کے ساتھ جاری ہے، ہر وقت وہ ذکر و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے تلاوت آسمانی کتابوں کی، پہلے آسمانی کتابیں تھیں وہ اس وقت، اور اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں، ویسے حصول برکت کے لیے وہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسے فرشتے بھی آ گئے جو قرآن اللہ کے حکم سے لے کر اوپر سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو انبیاء پر نازل کیا کرتے تھے، تو وہ فالتالیات ذکراً، وہ وحی نازل کر کے لانے والے، کتاب اللہ، جو اللہ کی تعالیٰ کی کتاب ہو، وہ احکام نیچے دنیا میں پہنچانے والے پیغمبر تک، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، سب آ گئے، وحی کے ذریعے سے نازل کرنے والے، یا اس کی تلاوت کرنے والے، یا عام تسبیحات وغیرہ کرنے والے، سب آ گئے۔ فالتالیات ذکرا والصافات صفا، قسم ہے فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے رہنے والے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو شیاطین، جنات وغیرہ پر رکاوٹ ڈالتے ہیں، قسم ہے فرشتوں کی جو ذکر الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان تینوں صفات سے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تین کام پسند ہیں: صف میں کھڑا ہونا، ترتیب اور نظام، باطل کے مقابلے میں انسان جم جائے اور ان کا رکاوٹ ڈالے، چاہے وہ جیسا باطل ہو، کبھی زبانی رکاوٹ ڈالنی ہوتی ہے، کبھی جسمانی طور پر ہوتی ہے، جس طرح بھی رکاوٹ ڈالنی پڑے رکاوٹ ڈالے، اور اپنے آپ کو انسان عبادت میں مصروف رکھے۔ اگر دیکھا جائے ہمارے لیے بھی سبق ہے، صرف ویسے یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سبق ہے کہ اے مسلمانوں، اے قرآن کے ماننے والوں، دیکھو اپنے ہر کام میں نظام اور ترتیب اور صف بندی کا خیال رکھو، اور اے مسلمانوں دیکھو جہاں باطل آ جائے تو اس کے مقابلے میں جم جاؤ، خود غلط کام میں اور گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ، بلکہ اس کا مقابلہ کرو، نفس کے مقابلے میں تم کھڑے ہو جاؤ، نفس کو غالب نہ آنے دو، شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، غالب نہ آنے دو، باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، غالب نہ آنے دو۔ فالزاجرات زجرا، اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی پاکی،
تسبیحات، ذکر، تلاوت، ان چیزوں سے انسان کو قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ انرجی اور یہ وٹامنز جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، جیسے جسم کے لیے ضروری ہیں، اسی طرح انسان کی روح کے لیے بھی یہ مقویات ہیں، فالتالیات ذکر، یہ بھی ضروری ہے، ان کاموں میں انسان لگا رہا ہے۔ یہ تین ہیں۔ دیکھا جائے تو ہمارے لحاظ سے دین کی بنیادی تعلیمات ہمیں دے دی گئیں، اور اس کے علاوہ جو اصل بات میں نے بتائی تھی کہ اس صورت کا عنوان کیا ہے، فرشتوں کے بارے میں یہ بتانا کہ وہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو ان تین میں یہ بھی سمجھ میں آ گئی بات کہ دیکھو، فرشتے اللہ کے سامنے جب صفوں میں کھڑے رہتے ہیں، بیٹیاں تو یا اولاد جو ہوگی وہ تو اس طرح نہیں ہوتا نا کہ جیسے عبادت کے لیے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ترتیب سے با ادب اس طرح ہوں، وہ تو ظاہر ہے گھر کی بات ہے، گھر کی بات ہے، تو ان میں تو ظاہر ہے وہ بات نہیں ہوگی، چاہے دل میں ادب و احترام جو بھی ہو، لیکن یہ ظاہری عبادت والا طریقہ تو نہیں اختیار کیا جاتا۔ تو فرمایا والصافات صفا، یہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کے حکم مانتے ہیں، باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، اور اللہ کی عبادت اور ذکر و تسبیح میں لگے رہتے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، ان تینوں میں اللہ تعالیٰ کو جو اعمال پسندیدہ ہیں وہ بھی بتائے، مسلمانوں کو بھی سبق دے دیا کہ دیکھو تمہیں کون سے کام کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، فرشتوں کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھو فرشتے ان کاموں میں لگتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور بندگی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں، جس سے پتہ یہ چلا کہ دیکھو ان الہکم لواحد، تمہارا معبود تو وہ ایک ہی ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے بیٹیاں نہیں ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، جب وہ نہیں ہیں تو بت کہاں سے ہو جائیں گے، بت کہاں سے اللہ تعالیٰ کے شریک ہو جائیں گے؟ تو اس لیے سمجھ لو کہ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، ان الہکم لواحد، وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ ایک ہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مکہ کے لوگ اور عرب اور مشرکین بھی اس کو مانتے تھے کہ وہ ایک ہی جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ تم بھی مانتے ہو کہ اللہ آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب، رب یعنی خالق، مالک، مربی اللہ ہے، یہ تو عرب بھی مانتے تھے۔ تو پھر سب کچھ ماننے کے باوجود پھر بتوں کے سامنے، لات اور عزیٰ کے سامنے کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہی تو سوال کر رہے ہیں کہ اچھا جب اتنی بات تمہیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، جو کچھ درمیان ہے وہ پیدا کیا، بلکہ وہ رب المشارق، سورج ہو، ستارے ہوں، تمام کے تمام ستاروں اور سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کا بھی پورا اختیار اللہ کو ہے، یہ سب مانتے ہو، تو پھر غیر اللہ کی عبادت کہاں سے آ گئی؟ پھر لات اور عزیٰ کہاں سے آ گئے؟ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ یہ تو بات ہو گئی، آیتوں کا جو اصل مفہوم تھا وہ سامنے آ گیا۔ یہاں ایک دو باتیں اور کر کے ہم آگے چلتے ہیں، بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے، بلکہ بس جو بنیادی باتیں ہیں ان پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں صداقت ہی صداقت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب قسم کھانی ہی ہے تو فرشتوں کی قسم کیوں کھائی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ہمارے لیے منع ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا درست ہونا چاہیے۔ یہ مختلف سوالات ہیں اور اس پر طویل ابحاث ہیں، بہرحال اس کو سرسری طور پر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہی سچا ہے، اللہ سے بڑا صدق اور سچائی والا کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ پہلے زمانے میں، اب تو خیر
لوگوں کے احوال اتنے بدل گئے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کا مزاج یہ تھا، حال یہ تھا کہ جھوٹ اتنا برا سمجھا جاتا تھا، اتنا برا، چاہے اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو، چاہے وہ انبیاء کو جو کرنے وہ کرنا چاہیں وہ کر لیتے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ بری حرکتیں دوسری کر لیتے تھے، جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، اور اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ تو جب عام شخص بھی جھوٹ بولنا اپنے لیے بہت بڑا جرم سمجھتا تھا اور جھوٹ سے بچتا تھا، جب وہ قسم کھا لیتا تو اس کی بات میں اتنی پختگی اور تاکید آ جاتی تھی کہ بس اس کے بعد اب کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی قسم کھانے کی، اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھا کر بہت سی باتیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں، وہ صرف مخلوق پر شفقت کرتے ہوئے کہ دیکھو میں خدا ہو کر میں تمہیں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا ہے، میری بات مان لو۔ یہ مخلوق پر شفقت کے لیے ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی۔ پھر سوال یہ ہے کہ فرشتوں کی قسم کیوں کھائی؟ اس کی وجہ میں نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ اس سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ کوئی خاص اس جگہ پر کوئی مقصود ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو ان کی یہ صفات بیان کی، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ اس سے خود بخود یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا فرشتوں کی قسم۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ہم دیکھیں تو مختلف چیزوں کی قسم ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی، کوئی مخلوق کی، کسی مخلوق کی، کسی جگہ کی قسم۔ یہ قسمیں کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے بڑا تو نہ کبھی کوئی ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی کی قسم کھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اپنی قسم ہوگی، اپنی صفات کی قسم ہوگی، یا پھر کسی کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اس کی قسم کھائی جائے گی۔ کسی چیز کی اہمیت یا کسی شخص کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جائے گی۔ اب قرآن میں لعمرک، کسی پیغمبر کی قسم نہیں کھائی گئی قرآن میں، چاہے پیغمبر کے نام کی صورتیں میں مل جائیں گی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کثرت سے مل جائے گا، لیکن کسی پیغمبر کی قسم سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ ہی ہیں وہ جن کے عمر کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ایک ہی شخصیت ہیں جن کے نام کی قسم، جن کے عمر کی، جن کے بقا کی قسم کھائے گئے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اسی طرح قرآن کریم میں والتین والزیتون، مفید مخلوق، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غذائیں ہیں، پیداوار ہیں، اس میں بہت مفید چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، بہت مفید ہونے کے لحاظ سے اس کی افادیت کو بیان کر دیا۔ وطور سینین وہذا البلد الامین، طور سینا جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، ھذا البلد الامین، مکہ مکرمہ، اس کی عظمت کو بیان کر دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب مخلوقات میں سے کسی کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت وغیرہ بیان کرنے، اس کے نافعیت بیان کرنے، یا اس طرح کی کوئی مصالح ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قسم کھائی جاتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا منع ہے، ہاں انسانوں کے لیے منع ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ منقول ہے، جو سید التابعین ہیں، تابعین کے سردار سمجھے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہے، انسانوں کا معاملہ مختلف ہے۔ ہم انسانوں کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا منع ہے۔ ہمارے پاس تو ایک بڑی ذات ہے جس کی ہم قسم کھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ یا اپنی قسم کھائیں گے یا مخلوق کی قسم، اور مخلوق کی قسم جو ہے وہ اس کی نافعیت یا اس کے کوئی خاص منافع وغیرہ بیان کرنے یا خاص حکمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم کھاتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ہو گیا شروع کی آیتوں کا تذکرہ، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے،
وہ آسمانوں زمینوں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، مشارق طلوع ہونے کی جگہ، مشرق طلوع ہونے کی جگہ۔ عام طور پر یہ سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں مراد لیتے ہیں سورج، تو سورج روزانہ تھوڑا تھوڑا اپنی جگہ بدلتا ہے، اس کی جگہ تھوڑی تھوڑی بدلتی رہتی ہے۔ سردی گرمی کا موسم میں فرق بھی آتا ہے اس کے لحاظ سے۔ بہرحال سورج کی تھوڑی تھوڑی جگہ بدلتی رہتی ہے، آج یہاں سے طلوع ہوا، آج تھوڑا سا ہٹ کر، تھوڑا سا ہٹ کر، اس طرح تھوڑا تھوڑا ہٹتے ہٹتے تھوڑی سی اس کی جگہ بدلتی ہے۔ تو اس لحاظ سے کہا گیا روزانہ اس کے طلوع ہونے کی جگہ میں جو تھوڑا سا فرق آتا ہے، یہ تمام الگ الگ مشارق ہیں، یہ تمام طلوع ہونے کی جگہ ہیں، ان کا رب اللہ ہے، یعنی یہ تمام اللہ کے اختیار میں ہے۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشارق صرف سورج کا مراد نہیں، طلوع ہونے کی جگہ سے صرف سورج مراد نہیں بلکہ تمام ستارے۔ ورب المشارق، بہرحال سورج جیسی عظیم مخلوق بھی اللہ کے حکم کے ماتحت ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کے علاوہ تمام ستارے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے اس قریب والے آسمان کو، دنیا دنو سے جس کے معنی قریب کے آتے ہیں، یہ پہلا آسمان جو ہمیں زمین کی طرف سے پہلے نظر آتا ہے، ہم نے اس قریب والے آسمان کو مزین کر دیا ایک خاص زینت کے ساتھ، یعنی ستاروں سے۔ یعنی ظاہر ہے جب ہم اوپر دیکھتے ہیں رات کے وقت اور بادل نہ ہوں تو آسمان کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، ستارے ہیں، چمک رہے ہیں، چمکتا ہوا، ستاروں سے جگمگاتا ہوا آسمان کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ستارے جو ہیں وہ آسمان میں لگے ہوئے ہیں، دیکھنے میں اوپر آسمان کی طرف نظر آتے ہیں اور آسمان اس کی وجہ سے خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ستارے آسمان کے نیچے ہیں، آسمان بہت اوپر ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں کہ وہ کہاں لگے ہوئے ہیں، دیکھنے میں یہ آسمان کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ ہم نے اس قریب والے آسمان کو مزین کر دیا ایک خاص زینت کے ساتھ، یعنی ستاروں سے۔ وَحِفْظًا، یعنی حَفِظْنَاهَا حِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہم نے حفاظت کر لی آسمان کی حفاظت کر لی، یعنی آسمان کی خبروں کی۔ اب وہاں جا کر جنات و شیاطین خبریں نہیں لے سکتے، جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا۔ اور ہم نے آسمانوں کو محفوظ کر لیا من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے، اب وہاں جا کر وہ خبریں نہیں لے سکتے۔ میں نے بتایا تھا 3 قسم ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، لا يسمعون الى الملأ الاعلی، اب یہ جنات و شیاطین ملأ اعلیٰ کی باتیں کان لگا کر نہیں سن سکتے، اگر کوشش کر لیں تو کیا ہوتا ہے، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ان کو ہر جانب سے ان کو دھکا دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ان کو ہر طرف سے دھکے دیے جاتے ہیں، ان کو مار کر ہٹایا جاتا ہے، دحوراً، ہٹانے کے لیے، ان کو دھکے دے کر، مار کر دھکے دیے جاتے ہیں، دحوراً، ہٹانے کے لیے۔ ہر جانب سے وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک پر ہر طرف سے، ایک پر تو ایک فرشتہ کافی ہے، مطلب یہ کہ یہاں جائیں گے تب بھی ان کو ہٹایا جائے گا، یہاں جائیں گے تب بھی ہٹایا جائے گا، جہاں بھی جائیں گے وہاں ان کو ہٹایا جائے گا۔ 2 طرح کے ہو گئے، یہ تو دنیا کی ان کے لیے رکاوٹ آ گئی، دنیا کی سزا آ گئی، اصل تو وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، آخرت میں ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ 2 طرح کے ہو گئے۔ تیسرے ہوئے إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ہاں اگر کوئی جن، کوئی شیطان ضد میں آ کر کسی طریقے سے چپکے سے پہنچ کر کسی فرشتے کی اس نے بات سن لی، خطف الخطفہ، تھوڑی سی ادھوری بات بھی سن لی اور سن کر وہ فوراً بھاگتا ہے کہ نیچے میں پہنچا دوں، نہیں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، ایک دہکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہ جاتے ہیں اور جان واقعی ختم ہو جاتی ہے اور بات نیچے پہنچا نہیں سکتے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، نزول قرآن کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا کہ اوپر جا کر بات سنیں اور نیچے پہنچا دیں۔
پتہ چلا کہ یہ 3 قسم کے ہیں۔ بعض تو پہلے سے ہی رک گئے، بعضوں نے کوشش کی تو ان کو ہٹا دیا گیا، اور بعض وہ ہیں جو ضد میں آ کر بات سن لیتے ہیں، سن لی تو بس اب نیچے پہنچا نہیں سکیں گے، اب کوئی شعلہ ہوگا، دہکتا ہوا شعلہ اور انگارہ جو اس کو جلا دے گا۔ آیتوں کا مفہوم واضح ہو گیا، لیکن یہاں ایک سوال ہے، بس اس پر بات کر کے آج کا ختم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ شہاب ثاقب کیا چیز ہے؟ یہ شعلہ، یہ دہکتا ہوا شعلہ، یہ کہاں سے آیا؟ آسمانوں میں پہلے سے تھے یا کیا ہے؟ اس سلسلے میں قدیم مفسرین نے باتیں لکھی تھیں، وہ کچھ تھیں۔ بہرحال ہم اس کو یہ دیکھیں کہ سائنسی تحقیق کے لحاظ سے سائنس کیا اس بارے میں بتایا جاتا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے، اس میں کیا بات سمجھ میں آتی ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے، اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کا خلاصہ جمع کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آسمان سے الگ ہونے والے، یعنی ستاروں سے، مختلف ستاروں سے نکلنے والے یہ ٹکڑے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے پتھروں کے سائز کے ہوتے ہیں، اینٹوں کے سائز کے ہوتے ہیں۔ مختلف ستاروں سے یہ ٹکڑے ہیں جو نکلتے ہیں، اور نکل کر الگ ہو کر پھر یہ فضا میں گھومتے ہیں اور سورج کے ارد گرد یہ آ جاتے ہیں۔ اب سورج کے ارد گرد جب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے سورج کے پاس رہنے کی وجہ سے بھی اور وجوہات کی وجہ سے بھی بہرحال اس میں ایک روشنی اور ایک گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ شہاب ثاقب کہلاتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی ادھر ادھر گرتے ہیں، جس کو ہم شوٹنگ سٹار کہتے ہیں۔ ادھر ادھر گرتے ہیں، کبھی ادھر چلے گیا، راستے میں گرتے گرتے تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایسا بنایا ہے کہ اوپر سے جو یہ کبھی کبھی ستاروں وغیرہ کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اگر گرے بھی تو زمین پر آنے سے پہلے وہ غبار بن کر ختم ہو جاتے ہیں، زمین والوں کو نقصان نہیں ہوتا، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ نے جو رکاوٹ اور حجاب رکھا ہوا ہے زمین والوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کمزور ہونا شروع ہو جائے تو اوپر کی چیزیں نیچے گرنی شروع ہو جائیں گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے، اوپر آسمانوں میں چلتا رہتا ہے شوٹنگ سٹار کا سلسلہ، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ لیکن پہلے ہوتا تھا، یہ شوٹنگ سٹار ہوتے تھے اور یہ ستاروں کے ٹکڑے ہوتے تھے جو اوپر ادھر ادھر جمع ہوتے ہیں، اور آگ وغیرہ کی شکل بھی بن جاتی ہے اس میں، پھر ادھر ادھر گرتے بھی ہیں، لیکن نیچے زمین پر نہیں آتے تھے اور وہ ویسے ہی گرتے تھے۔ نزول قرآن کے بعد اب انہی کو شیاطین کے مارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کوئی بعد نہیں۔ پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہیں۔ پہلے ان کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا ان شیاطین کو مارنے کے لیے، اور بعد میں نزول قرآن کے بعد اب ان کو استعمال اگر کیا جاتا ہے، جو کہ ظاہراً قرآن سے معلوم ہوتا ہے، تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ وہی ستاروں سے الگ ہونے والے ٹکڑے ہیں، اور یہی ہیں جن کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ یہ آگ کی طرح، اس میں آگ کے شعلے کی طرح ہوتے ہیں، اور جنات و شیاطین کے پیچھے جب ان کو فرشتے اس کو پھینکتے ہیں تو وہ جس نے بھی بات سنی ہے فرشتے سے، جو آگے پہنچانا چاہ رہا ہے، وہ آگے پہنچنے سے پہلے ہی وہ جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ الا من خطف الخطفہ، کسی نے تھوڑی سی بات بھی اگر سن لی تو شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگتا ہے اور اس کو مار کر ختم کر دیتا ہے۔ باقی یہ شوٹنگ سٹار وغیرہ، یہ تو ایک سائنسی بحث ہے کہ یہ کون سی، یعنی جنات شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں معلوم ہو گیا۔ اس کے علاوہ ویسے ہی شوٹنگ سٹار جو ہوتے ہیں وہ مختلف راتوں میں گرتے رہتے ہیں، کبھی نظر آتے ہیں کبھی نہیں آتے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اگست کی 10 اور نومبر کی 27 کو زیادہ گرتے ہیں۔ یعنی کہ ان راتوں میں شیاطین کو زیادہ مارا جاتا ہے، نہیں، وہ مارنے کا سلسلہ تو وہ تو عام ہے، اگر جائیں گے تو ان کو مارا جائے گا، لیکن گرنے کا سلسلہ ان کا جو ہے ادھر سے ادھر جانے کا اور گرنے کا اور ختم ہونے کا، یہ عام طور پر کہتے ہیں کہ اگست کی 10 تاریخ اور نومبر کی 27 تاریخ، ان راتوں میں یہ زیادہ گرتے ہیں۔ واللہ عالم۔ بہرحال یہ کچھ سائنسی بحثیں ہیں، لیکن قرآن کی آیتوں کا مفہوم سمجھنے کے لحاظ سے ہم نے جو بات کر لی وہ کافی تھی کہ جنات و شیاطین کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے انتظام کیے ہیں کہ آگ کا شعلہ ہوتا ہے جو ان پر آتا ہے اور وہ گر کر ختم، اور وہ مر کر ختم ہو جاتے ہیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔